ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 20۔ وہ بہت پریشان تھی، عادلہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اسے اس کے آنسو نہیں بھولتے تھے اور اپنے بیٹے کے لیے اس کی تڑپ اسے رہ رہ کر وہیں یاد آتی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ سارا وقت خاموش رہی۔ کیا بات ہے، کوئی الجھن ہے؟ ہادیہ نے پوچھا۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ ہادیہ سے کہہ دے، مگر پھر ٹال گئی۔ کوئی بات نہیں، آج ہمارے گھر چلو، ڈرائیو کرتے، ہادیہ نے کہا۔ نہیں، گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ فون کر دو۔ نہیں، پھر کسی دن چھٹی والے دن چکر لگاؤں گی۔ اوکے۔ ہادیہ، یہ سر عباس کا بیبی کس کے پاس ہے؟ ماں کے یا باپ کے؟ سر عباس کے پاس۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، اور یہ سر عباس کریکٹر وائز کیسے ہیں؟ کیوں، تم اتنے دن سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہو، ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ ہادیہ نے حیرانی سے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بعض اوقات اندازے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ پتہ نہیں، میں بہت الجھن میں ہوں۔ ہادیہ حیران ہوئی۔ اس نے ایک طرف سائڈ میں گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ کہا یا ڈانٹا ہے تمہیں؟ رابعہ سنبھلی، پھر مسکرا دی۔ نہیں تو پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کا جی چاہا کہ عادلہ کے اپنے گھر آمد اور کال سمیت سب بتا دے، مگر پھر خاموش ہو کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی، پہلے دن سے ہی ان سے تلخ کلامی ہو گئی تھی، تو ذہن میں ایک عجیب سا امیج بن گیا ہے جو مجھے ان کے بارے میں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی، اور تم ایسی لڑکی تو نہیں ہو جو ان سے ڈرنے کی کوشش کرے، اور اب تو رویہ بھی تمہارے ساتھ کافی بہتر ہے۔ ہادیہ کے الفاظ پر اس نے سر ہلا دیا۔ ویسے بے فکر رہو، سر عباس بہت ہی ریزرو رہنے والے، کائنڈ ہارٹیڈ پرسن ہے۔ وہ تو عادلہ کے ساتھ تو ان کی نہیں بنی، ورنہ اب بھی لڑکیاں ان کی زندگی میں شامل ہونے پر فخر محسوس کریں گی۔ اچھا، کہیں تم بھی تو ان میں شامل نہیں ہو؟ اپنے ذہن کو ہٹانے کے لیے رابعہ نے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ اگر میں ابو بکر کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوتی تو شاید سوچتی۔ ہادیہ افسردہ ہو گئی تھی۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑو، سمجھ لو وہ بھی عام لڑکوں جیسا ایک انسان تھا۔ اگر اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو اب تک کچھ کرتا، کم از کم تم سے اتنے سالوں میں رابطہ تو کرتا۔ نہ جانے کہاں ہے ایک تنہا لڑکا جس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تمہیں بھی ساری دنیا چھوڑ کر ایک وہی ملا تھا۔ میں بہت بار سوچتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں، مگر اب یہ میرے بس میں نہیں، اور مجھے اب بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کو میں ناپسند تھی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہوگا۔ ہادیہ کی افسردگی میں کہیں گناہ اضافہ ہوا تھا؟ صرف لگتا تھا نا، اس نے کبھی اپنی زبان سے اظہار تو نہیں کیا تھا جس طرح وہ تم لوگوں کی زندگی میں آیا چلا بھی گیا تھا۔ خان بابا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کا باپ پولیس میں تھا، تب اپنے باپ سے بھی نہیں ملتا تھا، ان کے پاس مدد مانگنے آیا تھا۔ اس کی ماں اس کے بہن بھائیوں کو لے کر بچپن میں کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں اور اپنی فیملی کی تلاش میں نکلا تھا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، ہمارا گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور واپس۔ رابعہ نے خیال آرائی کی۔ نہیں، اگر وہ ادھر جاتا تو خان بابا کو تو ضرور علم ہوتا، اور پھر میں اس کی لگتی بھی کیا تھی جو وہ مجھے کچھ بتا کر جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، اور وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ گیا۔ ہادیہ اس ٹاپک کو لے کر ہمیشہ سیریس ہو جاتی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ اچھا چھوڑو، تم کیوں اب اپنی زندگی کو ضائع کر رہی ہو؟ ایک شخص پر تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی نا، نہ کوئی وعدہ، نہ میل، نہ ملاقات، بس اب سب بھول جاؤ۔ آنٹی بھی کئی بار مجھ سے شکوہ کر چکی ہیں کہ جو بھی اچھا پرپوزل آتا ہے تم انکار کر دیتی ہو۔ ہادیہ نے گہرا سانس لیتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بس ابھی میں اس ٹاپک پر سوچنا نہیں چاہتی۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین ہے کہ ابو بکر ضرور آئے گا، پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے میرا دل مایوس نہیں ہوتا۔ ہادیہ بہت پر امید تھی۔ رابعہ مسکرا دی۔ اللہ کرے، آمین، ہادیہ نے کہا تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تم ٹینشن فری ہو کر جاب کرو۔ سر عباس اور عادلہ دونوں کی فیملیز کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں سر وغیرہ۔ عادلہ تو بدقسمت ہے جو سر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ہادیہ کے الفاظ پر رابعہ پھر الجھی، مگر وہ عادلہ کے آنسو، اپنے بیٹے کے لیے اس کی تڑپ۔ ہو سکتا ہے عادلہ اتنی غلط نہ ہو، سر عباس یا ان کی فیملی کی ہی کوئی سازش ہو، دنیا کے سامنے عادلہ کو غلط بنا کر پیش کر رہے ہوں۔ مائی گڈنس، ہادیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟
अनबिलीवेबल! अभी चंद दिन पहले आदला सब लोगों के सामने तुम्हें बुरा भला कह कर गई थी। हो सकता है आदला को किसी बात का गुस्सा और मुझ पर निकल गया हो। हादिया काफ़ी हैरान थी। अमेजिंग! वो औरत तुम्हें कई बार बुरा भला कह चुकी है और तुम उसकी फेवर कर रही हो। मैं किसी की फेवर नहीं कर रही, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आदला वाकई करप्ट है तो इस करप्शन में सर लोगों की फैमिली का क्या रोल है। सर लोगों की फैमिली ओवरऑल ईमानदारी के साथ चल रही है। आदला, उसका भाई और एक बहन, पैसे की फरावानी ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। हर बुरी आदत उन तीनों में मौजूद है और भाई तो नंबर 1 फ्लर्ट और लोफर और गुंडा है। हादिया ने फिर सुकून से सब कहा तो राबिया लब दान तले दबा गई। जो भी हो, मैं अब आदला की किसी बात पर यकीन नहीं करूँगी। मुझे क्या, सर अब्बास उससे जैसा भी सलूक करें, ये उनका ज़ाती मामला है। मैं क्यों इस कदर इन्वॉल्व हो रही हूँ। बाहर में जाए दोनों। मुसलसल एक ही बात को सोचते बहुत चिढ़कर उसने तनपुर से सोचा। शहवार घर आई तो बाबा साहब गांव जाने के लिए तैयार बैठे थे। शाहजेब साहब मना भी कर रहे थे कि किसी न किसी तरह डॉक्टर से 2-3 और सेशन करवा लें, मगर वो किसी भी तरह आमादा न हुए। मजबूरन शाहजेब साहब को ड्राइवर के साथ उनको भेजना पड़ा था। उन्होंने दुरिया को साथ चलने को कहा मगर वो इनकार कर गई। सो शहवार एकदम बाबा के साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया था। एक तो मेहरुनिसा की शादी की तारीख तय करने वाली बात पर वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से अयाज की ज़मानत हो जाने वाली इत्तला ने भी उसे खौफजदा कर दिया था। ऐसे में उसका दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर किसी कोने में जाकर छुप जाए। उसे जाने पर तैयार देखकर अंकल और माँ जी दोनों ने मना किया था, मगर उसने 1-2 दिन का प्रोग्राम कहकर रजामंदी ले ली थी। सो उस वक्त वो दोनों ड्राइवर के साथ रवाना हुए थे। 9 बजे तक वो लोग गाँव में थे। 2-3 घंटों का सफ़र आराम और सुकून से गुजरा था। हवेली पहुंचने पर तबिंदा बुआ उसे देखकर हैरान हुई थी, मगर वो उनके साथ नॉर्मल ही रही थी। खाना खाने के बाद वो आराम करने लेट गई थी। सारा रास्ता उसने मोबाइल बंद रखा था। कमरे में आते ही ऑन किया था। वो अभी गहरी नींद में थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने गनूदगी में मोबाइल थामा और कॉल रिसीव की। हेलो। वो अभी भी नींद में थी। बगैर इतला के इस तरह बाबा साहब के साथ जाने का मकसद। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा था जो बहुत संजीदगी से मुखातिब था। शहवार की नींद टूट गई थी। आप? उसने मोबाइल को देखा। मुस्तफ़ा के नंबर से कॉल थी। उसने दोबारा मोबाइल कान से लगाया। अम्मी से मिलने को दिल कर रहा था, उसने आहिस्तगी से कहा। कमरे में साइड लैम्प की रोशनी थी। वो उसी तरह लेटी रही। जहन के किसी भी गोशे में नहीं था कि वो रात के उस पहर उसे कॉल करेगा। मोबाइल क्यों बंद था? दूसरी तरफ से पूछा गया। मेरी मर्ज़ी और माइंड इट, मैं आपको इतला देने की पाबंद नहीं हूँ, उसने तल्खी से कहा। शहवार, मुस्तफ़ा ने टोका। कॉल क्यों की? उसने उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया। तुम अच्छी तरह जानती थी कि अयाज बाहर आ चुका है, फिर भी तुमने तन्हा आने की गलती की। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा। बाबा साहब साथ थे, उसने जताया। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो तन्हा बाबा साहब क्या कर सकते थे? ऊपर से तुमने मोबाइल भी बंद कर रखा था। मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी, उसने बहाना बनाया। वापस कब आना है? दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते हुए पूछा। 2-3 दिन रुकूंगी, उसने बादल नख्वास्ता बताना पड़ा। क्या कर रही थी इस वक्त? मुस्तफ़ा का मूड अब नॉर्मल था। शहवार ने गहरी सांस ली। आधी रात को लोग क्या करते हैं भला? लोगों का तो पता नहीं, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ। मुस्तफ़ा शायद बहुत फ्री होकर कॉल कर रहा था। शहवार ने घूर कर मोबाइल को देखा। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मुझे नींद आ रही है, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। रुको शहवार, मुस्तफ़ा ने फ़ौरन कहा तो कॉल ड्रॉप करते हुए रुक गई। अब क्या है? आवाज़ में झुंझलाहट थी। माँ जी रुखसती का कह रही है। ताबिंदा बुआ से भी मेरी बात नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं इल्म कि वो क्या चाहती हैं। कल तक मैं भी रुखसती के हक़ में नहीं था, मगर आज बहुत सोचने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब जल्दी से जल्द रुखसती हो जानी चाहिए। शहवार एकदम चौंक गई। नींद भग से उड़ गई थी। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, उसने तेज़ी से कहा। मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांग रहा, बल्कि अपना फ़ैसला सुना रहा हूँ। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का तहक़्क़ुम भरा अंदाज था। वो साकित हुई। आप मुझ पर ज़बरदस्ती करेंगे? उसने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कहा। अगर आप मोहतरमा में अकल नाम की कोई चीज़ होती तो शायद कुछ और सोचता। मुस्तफ़ा का अंदाज़ हद अज़हद सुलगा देने वाला था। शहवार ने एकदम तैश में आकर मोबाइल बंद कर दिया। न जाने खुद को क्या समझ रहे हैं। वो बिस्तर से उठ बैठी। मोबाइल एक तरफ पटका तो दोबारा बजने लगा। उसने गुस्से से उसे देखा। मुस्तफ़ा का नाम चकमगा रहा था। जी मैं आके इग्नोर कर दे, मगर उसने दोबारा थाम लिया।
اب کیا ہے؟ اس نے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ میرے قریب ہوتی تو بتاتا بھی کہ مجھے کیا ہے۔ مصطفیٰ کا بہت سنجیدہ انداز تھا۔ وہ چٹک کر رہ گئی، شرم سے چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ فضول سے مکالمے نہیں سننے، جو کہنا ہے صاف کہیے۔ بوا جی سو گئی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ انہوں نے حویلی میں کوئی کارخانے نہیں کھول رکھے کہ وہ اس وقت آدھی رات کو ان کی سپرویژن کریں، اس نے بہت سلگ کر کہا۔ دیکھیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ آج سارا دن کالج میں بہت بزی گزرا، اور پھر اس کے بعد یہ گاؤں کا سفر۔ میں اس وقت بہت تھک گئی ہوں۔ آپ نے جو بھی کہنا ہو صبح کال کر لیجیے گا، اپنے غصے پر قابو پاتے اس نے کہا۔ تو دوسری طرف مصطفیٰ ہنسا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ شہوار نے جواباً کچھ بھی کہے بغیر کال بند کر دی تھی۔ موبائل دوبارہ سرہانے پر ڈالتے وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ مصطفیٰ نے رخصتی کی بات کی تھی، اب اسے خاک نیند آنی تھی۔ وہ لائٹ آن کرتے کھڑکی کھول کر باہر حویلی کی وسیع و عریض صحن کی طرف دیکھنے لگی، جس کے دوسری طرف چھوٹا سا باغیچہ تھا، جہاں رات کی رانی کی مہک سارے ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ اگر امی نے میری بات ماننی ہی ہوتی تو وہ اس نکاح کو ہی کیوں ہونے دیتی؟ نہ جانے وہ کس سوچ میں ہے، بھلا کبھی مخمل میں بھی ٹاٹ کا پیبند لگا دیکھا ہے؟ امی ایسے پرسکون ہے جیسے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری جان کن عذابوں میں ہے؟ کھڑکی پر جھک کر باہر دیکھتے وہ ایک دم سسک اٹھی۔ اور وہ دریا، اس کی باتیں، کس کس چیز کو نظر انداز کروں؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری۔ اسے کچھ دیر قبل مصطفیٰ کا فیصلہ کن انداز یاد آنے لگا۔ شہوار کی بے قراریاں ایک دم بڑھنے لگی۔ آخر امی بتا کیوں نہیں دیتی کہ میرا اصل کیا ہے؟ کیوں ہوں؟ کون ہوں میں؟ مجھے یقین ہے وہ سب جانتی ہے، نہ جانے کون سی مصلحت انہیں زبان کھولنے سے روک دیتی ہے۔ وہ اضطراب سے کھڑکی بند کرتے کمرے میں ٹہلنے لگی، اور اب یہ نیا درد سر ایاز پولیس کسٹڈی میں تھا تو کتنا سکون تھا، کم از کم اس کی طرف سے تو کوئی خوف نہ تھا، اور اب اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھتے موبائل کو گھورتے اس نے سوچا، میں صبح امی سے حتمی بات کروں گی۔ مجھے یہ ذلت کی زندگی منظور نہیں، میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، چاہے کسی جھونپڑی میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آخری اور حتمی بات ہوگی اب امی سے، ورنہ پھر میں بھی بھول جاؤں گی کہ میرا ماں جیسا کوئی رشتہ موجود تھا۔ اس نے بہت جذباتی ہوتے ایک حتمی اور فیصلہ کن سوچ پر خود کو کاربند کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ سارا وقت تابندہ بوا سے بات کرنے کا وقت ڈھونڈتی رہی، مگر بوا سے کسی بھی وقت تنہا نہ ملی۔ عصر کے وقت وہ نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو شہوار بھی فوراً وہیں آ گئی۔ امی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تابندہ بوا نے اس کے بہت دو ٹوک انداز کو دیکھا، اٹل اور فیصلہ کن انداز تھا۔ بیٹھو۔ وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ مہرونسا آنٹی نے آپ سے رخصتی کی بات کی ہوگی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تابندہ بوا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں کی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ نکاح ہو چکا ہے، تم اب ان کی امانتوں میں بھلا کیا کہتی؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے لب بھینچ لیے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے باوجود آپ نے ان کو ہاں کہہ دی۔ وہ ایک دم شدید غم و غصے سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس نکاح کو لٹکانا نہیں چاہتی۔ تابندہ کا صاف اور سنجیدہ انداز تھا، اور وہ جو میرے کچھ ذاتی مفادات تھے ان کے بارے میں نہ آپ نے پہلے سوچا اور نہ ہی اب۔ امی، میں آپ کو واضح کہہ چکی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ شہوار، یہ خواہ کی ضد چھوڑو، جو ہو رہا ہے اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ جب کسی کو ہمارے ماضی وغیرہ سے لینا دینا نہیں تو پھر کیوں بار بار اس مسئلے کو الجھا رہی ہو؟ میں الجھا نہیں رہی، بلکہ میں بعد میں آنے والے مسائل سے بچنا چاہ رہی ہوں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی ایک کمپلیکس کے ساتھ گزاروں، ہمیشہ سر جھکا کر لوگوں کے طنز و حقارت سہ کر؟ وہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ یہ سب تمہارے مفروضے ہیں، یہ لوگ تمہیں بہت محبت سے اپنا رہے ہیں۔ شہوار نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ جی چاہ رہا تھا کہ دریا کے الفاظ و جملے کہہ ڈالے، مگر ضبط کر گئی۔ تو آپ نے یہ فائنل کر لیا؟ وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مصطفیٰ کی زندگی ہو، وہ چاہے تو اسی وقت آ کر لے جا سکتا ہے۔ تم مصطفیٰ کی بیوی ہو، وہ چاہے تو اسی وقت آ کر لے جا سکتا ہے۔ اصل بات تو نکاح ہوتا ہے، باقی سب تو محض فارمیلٹیز ہیں۔ یہ نکاح بھی محض آپ کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے سختی سے کہا تو تابندہ بوا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارا باپ تو بہت صابر اور قناعت پسند انسان تھا، محض اس کی عادت نہیں تھی۔ نہ جانے تم کس پر چلی گئی۔ شہوار نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا، وہ اس کے باپ کی بات کر رہی تھی۔ میرے باپ کا ماضی کیا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تابندہ بوا نے اسے دیکھا۔ وہی سچ ہے جو تمہیں بار بار بتا چکی ہوں۔ شہوار نے لب دان تلے دبا لیے۔
آپ مہرونِسا آنٹی کو انکار کر دیں، میں یہ رخصتی نہیں چاہتی، میں آپ سے ہی بات کرنے حویلی آئی ہوں، موبائل پر تو آپ مل نہیں رہی تھی، میرے انکار کے باوجود آپ نے ان کو ہاں کہی، تو پھر میں آپ سے ملنے کبھی واپس نہیں آؤں گی، میں بھی سمجھ لوں گی کہ باپ اور خاندان کے ساتھ ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ کر نم آنکھیں لیے وہاں سے چلی گئی۔ شہوار بات سنو بیٹا، شہوار، تبیندہ بوا نے آوازیں دی، مگر وہ رکے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تبیندہ بوا نے پریشان ہو کر سر تھام لیا، نہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا، سمجھتی کیوں نہیں کہ میں بھی مجبور ہوں۔ روشی اور احسن آج صبح ہی ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ دونوں نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی، مگر وہ سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ شہوار گاؤں جا چکی تھی، وہ بھی کالج نہیں گئی تھی۔ سارا دن گھر میں تنہا بیٹھی بور ہوتی رہی۔ رات 8 بجے تک ولید کے علاوہ باقی سبھی گھر آ چکے تھے۔ اس نے ماموں سے کہیں باہر چلنے کا کہا تو وہ فوراً مان گئے تھے۔ دونوں کا ارادہ باہر ڈنر کرنے کا بھی تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر آئے تو ولید کی گاڑی بھی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی نکال رہا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ انا بور ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ کہیں آؤٹنگ پر چلیں، ڈنر بھی ساتھ کر لیں گے، ماموں نے بتایا۔ پھپھو اور انکل نہیں جا رہے کیا؟ ولید نے پوچھا۔ نہیں، ماما اور پاپا گھر پر ہیں، صرف میں اور ماموں جا رہے ہیں، اگر آپ کا موڈ ہے تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، انا نے آفر کی۔ ہاں ولید یار، آ جاؤ تم بھی، ضیاء صاحب نے بھی کہا۔ اوکے پھر ایسا کریں، آپ میری گاڑی میں آ جائیے، ولید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو انا ایک دم خوش ہو اٹھی۔ دونوں ولید کی گاڑی میں آ گئے تھے، بابا پچھلی سیٹ پر اور انا فرنٹ سیٹ پر۔ ڈرائیور گاڑی واپس اندر لے گیا تھا۔ آپ اگر فریش ہونا چاہتے ہیں تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں، انا نے مسکرا کر کہا تو ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، کہاں جانا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ولید نے پوچھا۔ انا نے ماموں کو دیکھا۔ پہلے تو ڈنر کریں گے، پھر کہیں اور جہاں انا کہے گی، ماموں نے کہا تو ولید نے انا کو دیکھا۔ ڈنر کے لیے کہاں چلے پھر؟ جہاں آپ کا موڈ ہو۔ اس نے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لے رکھا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی، پنک لباس میں کافی دل موہ لینے والا تاثر دے رہی تھی۔ ولید کی نگاہ کچھ پل کے لیے اس پر ساکت سی ہو گئی تھی۔ اوکے، ولید نے گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ انا سیریز دیکھنے لگی، پھر ایک سلیکٹ کر کے اس نے پلے کا بٹن پش کر دیا تھا۔ گاڑی میں گلوکار کی آواز گونجنے لگی تھی۔ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آواز نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا، بڑا دلکش بڑا رنگین ہے یہ شہر کہتے ہیں، یہاں پر ہیں ہزاروں گھر، گھروں میں لوگ رہتے ہیں، مجھے اس شہر کی گلیوں کا بنجارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا۔ انا نے آواز دھیمی کرتے ولید کو دیکھا۔ لگتا ہے آپ کو یہ غزل بہت پسند ہے، اکثر سنتے دکھائی دیتے ہیں، اپنے دھیان میں ڈرائیو کرتے ولید نے چونک کر انا کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ بابا کو یہ غزل بہت پسند تھی، وہ اسے بہت سنتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مجھے بھی اچھی لگنے لگی۔ انا نے بیک ویو مرر سے ماموں کو دیکھا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ویسے شروع میں بہت حیران ہوتی تھی کہ پیور امریکن ماحول میں پرورش پانے والوں کو اردو کلاسیکل غزل سننا پسند ہے، انا نے کہا تو ماموں ہنس دیے۔ بالکل، اپنے ملک، اس کی زبان اور اس کے لٹریچر کی تو اور ہی بات ہے، ایک عرصہ باہر گزار دیا مگر یہاں کی ہر چیز کو بہت مس کیا ہم نے، ماموں نے کہا۔ بابا کے پاس بہت اچھی اچھی غزلوں کا سٹاک موجود ہے، امریکہ میں بھی بہت سنتے تھے، اب پاکستان میں آ کر تو سننا بند ہی کر دیا ہے، ولید نے مسکراتے ہوئے بتایا تو انا ہنس دی۔ ویسے یہ غزل بہت ہی اچھی ہے، آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی لگتا ہے کہ میں بھی اس کی دیوانی ہو جاؤں گی، انا نے آواز قدرے بلند کرتے کہا۔ یہی آغاز تھا میرا، یہی انجام ہونا تھا، مجھے برباد ہونا تھا، مجھے ناکام ہونا تھا، مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا، مجھے چاند کو ٹوٹا ہوا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ گائے کی آواز نے ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا۔ ہوٹل میں کافی گہما گہمی تھی۔ ولید کا رویہ اتنا خوشگوار تھا کہ انا کے دل میں موجود تمام وسوسے اور خدشات کہیں جا سوئے تھے۔ ہیلو، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب انا نے اس آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر کاشفا کھڑی تھی جو مسکرا کر ولید کو دیکھ رہی تھی۔ واو، امیزنگ، واٹ اے سرپرائز، وہ کہہ رہی تھی۔ انا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے فوراً ولید کو دیکھا۔ ہائے، ولید مسکرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کاشفا ٹیبل کے پاس آ رکی تھی۔ انا نے ماموں کو دیکھا، وہ بھی کھانا ترک کیے لڑکی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ می فائن، اینڈ یو؟ وہ کافی بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔
अल्लाह का शुक्र है, आइए बैठिए। काशफा ने नज़र हटाकर ज़िया साहब और अना को देखा। वली ने फ़ौरन तारुफ करवाया, ये मेरे बाबा हैं और ये अना से तो आप मिल चुकी हैं ना। काशफा ने सर हिलाकर ज़िया साहब को देखा। हेलो अंकल। उन्होंने भी सर हिला दिया। प्लीज़ बैठिए। उसने अना की तरफ देखा तो अना को कहना पड़ा, वरना काशफा को देखकर उसका सारा मूड गारत हो चुका था। थैंक्स। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वली ने भी अपनी सीट संभाल ली थी। बाबा, एक बार काशफा का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने हेल्प की थी, तब से हमारी सलाम दुआ हो गई। ज़िया साहब ने वलीद को सवालिया नज़रों से देखा तो उसने बताया। उन्होंने सर हिलाया, जबकि अना सर झुकाए अपनी प्लेट को घूरने लग गई। आप शादी वाले दिन जल्दी चली गई थी और फिर वलीमा में भी नहीं आई। वली ने काशफा से पूछा। बस एक काम था, सो ना आ सकी। वैसे आपकी सिस्टर बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों के दरमियान काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। अना का दिल जलने लगा। थैंक्स। आप भी कुछ लेना बेटा, बाबा ने कहा। थैंक्स अंकल, मैं इधर कुछ दोस्तों के साथ आई हुई हूँ। वलीद को देखा तो इधर आ गई। डिनर इनके साथ ही करूँगी, काशफा ने खड़े होते हुए कहा। ओके वलीद, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, बाय। वो कहकर चली गई और अना सुलगती आंखों से उसे जाता देखती रही। काफ़ी आज़ाद ख्याल घराने की लड़की लगती है, ज़िया साहब ने उसके जाने के बाद कहा। वली ने अना को देखा। वो खामोश थी। मुझे हैरत हो रही है, तुम्हारी उससे दोस्ती कैसे हो गई? मुझे तो ये किसी भी तरह से तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं लगी। इससे बेहतर तो कहती थी। गैर मुस्लिम ज़रूर थी मगर थी काफ़ी महजब सी। ज़िया साहब ने साहब कहा तो वली ने गहरा सांस लिया। बाबा, मेरी उससे दोस्ती नहीं, बस सलाम दुआ है। मगर इस लड़की के अंदाज से कुछ और ही ज़ाहिर हो रहा था। उन्होंने कहा तो अना ने सर उठाकर वलीद को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। लीव दिस बाबा, जस्ट अलेक्स एंड नथिंग मोर। आज हसन के बगैर काम कैसा रहा? ज़िया साहब ने भी बात पलटी। वलीद उनको आज के दिन की तफसील बताने लगा था और अना खामोशी से प्लेट में मौजूद चावलों से खेलती रही। क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रही हो? ज़िया साहब की नज़र उसकी प्लेट पर पड़ी तो उन्होंने टोका। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा। नहीं, मैं खा रही हूँ। हकीकत में काशफा को देखकर तो उसकी सारी भूख ही मर गई थी। न जाने क्यों उसे पहली नज़र से ही ये लड़की अच्छी न लगी थी, ऊपर से उसका बेपनाह हुस्न। तुमने कुछ और तो लिया नहीं? ये डिश स्पेशली तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी मैंने। फ्राइड फिश की डिश अना के सामने करते वलीद ने टोका तो उसने गहरा सांस खारिज करते उसके हाथ से ले ली। थैंक्स। फिश का एक छोटा सा पीस अपनी प्लेट में मुंतकिल करते वो खाने लगी। क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही? बाबा, खाना खाते ज़िया साहब को उसकी खामोशी महसूस हुई तो कहा। क्या बोलूँ, आप दोनों तो अपनी बातें कर रहे हैं, मैं भला इसमें क्या बात करूँ? उस वक्त उसका किसी से भी बात करने का जी नहीं कर रहा था। आज सारा दिन एहसन और रोशी के जाने के बाद से ये बोर होती रही। इसका मूड बदलने को मैं इसे लेकर बाहर आया था मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। मामू ने वलीद को बताते कहा तो वो हंस दी। मैं ठीक हूँ मामू जान। वली ने खाना खाते उसे भी देखा। पिंक लिबास में हल्की सी लिपस्टिक होंठों पर लगी हुई थी। बहुत ख़ास एहतमाम ना था मगर वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। दुपट्टा सर पर मौजूद था। उसने कहीं बार नोट किया था कि अना बाहर आते जाते चादर या दुपट्टे का ख़ास ख्याल रखती थी। उस वक्त भी बाएं हाथ से पल्लू मजबूती से पकड़े हुए था। आज मुस्तफ़ा की कॉल आई थी। वो रोशी, एहसन और हमें डिनर पर इनवाइट कर रहा था। वली ने बताया तो उसने चौंक कर देखा। फिर ज़िया साहब ने पूछा। मैंने कह दिया कि फ़िलहाल तो दोनों घूमने फिरने निकल गए, वापस आएंगे तो देखेंगे। आपने मुस्तफ़ा भाई का घर देखा है? कभी गए हैं? अना ने सादगी से पूछा। नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बहुत प्यारा घर है उनका, मगर जब उन लोगों से मिली तो ज़रा भी इमारत वगैरह नहीं लग करते। मुस्तफ़ा भाई की वालदा बहुत ही नाइस खातून है। रोशी को शादी पर गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट की थी, अना ने मामू को बताया। मुस्तफ़ा के दोनों भाई और दादा से तो मैं भी मिला हूँ, अच्छे लोग थे। ज़िया मामू ने सरसरी सा कहा। वैसे मुस्तफ़ा के दादा काफ़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक लगे थे मुझे। ज़िया साहब ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। हाँ, संजीदा और कुछ खोज रखने वाला मिजाज लगा था मुझे भी। वली ने वेटर को बिल लाने को कहा। वो लोग बिल पे करके बाहर आ गए। अब कहाँ जाना है? गाड़ी में बैठने से पहले वलीद ने अना के पास रुक कर पूछा था। मामू दरवाज़ा खोलकर बैठ चुके थे। घर चलते हैं, उसने संजीदगी से कहा तो वलीद ने उसे बगौर देखा। मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है, धीमे से कहा तो उसने झिझक कर वलीद को देखा। वो मुतवज्जो था। न जाने आंखों में कैसा तासुर था कि वो बेख्तियार पल के गिरा गई थी। गलत फहमी है आपकी, धीमे से कहकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वली ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। अना ने घबराकर मामू को देखा। वो उधर मुतवज्जो नहीं थे, वो बाहर की तरफ देख रहे थे। अना ने जल्दी से हाथ खींच लिया था।
میں بھی دروازہ کھولنے لگا تھا، ولید کہہ کر دروازہ کھولتے اس کے پاس سے ہٹ کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بیٹھی تو ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں گھور رہی تھی۔ ولید نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر گاڑی پارکنگ سے نکال لی تھی۔ اسے حویلی آئے 2 راتیں گزر چکی تھی۔ تب ہندا بوا سے اس کا رویہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی، اپنا موبائل بھی اس نے بند کر رکھا تھا اور شہر سے آنے والی وہ کوئی کال بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی خود سے اور اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اکتا گئی تو بابا صاحب کے کمرے میں چلی آئے، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھے۔ نہ جانے کدھر گئے، ابھی تو حویلی میں ہی تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی ان کی سائڈ دراز میں رکھی لاتعداد کتابوں کے پاس آ رکی۔ بابا صاحب کو کتابوں کا بہت شوق تھا، وہ اکثر مطالعہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ شہوار نے سب سے پہلی کتاب اٹھا لی، زویا اشفاق احمد۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے کتاب کا ٹائٹل دیکھا اور پھر کتاب لے کر کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی تب ہی کوئی چیز گری تھی۔ شہوار نے کتاب سے نظر ہٹا کر دیکھا، یہ کوئی تصویر تھی۔ وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ 4-5 سال کے کسی بچے کی بہت پیاری تصویر تھی، بلیک اینڈ وائٹ، کافی پرانی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ اسے بچے کے نقوش کچھ مانوس سے لگے۔ کیا میں نے اس بچے کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ تصویر کو گھورتے سوچ رہی تھی کہ بابا صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بابا صاحب اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ یہ کچھ لمحوں بعد وہ شہوار کے سامنے آ رکے تھے۔ شہوار کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ تصویر اس کتاب میں تھی۔ یہ کون ہے بابا صاحب؟ تصویر ان کے سامنے کرتے اس نے پوچھا تو بابا صاحب نے تصویر اس کے ہاتھ سے تیزی سے لے لی تھی۔ پتہ نہیں، یہ کتاب میرے کسی دوست کی تھی تو تصویر بھی اس کے اندر ہی تھی۔ کسی دن واپس بھجوا دوں گا۔ بھلا میرے کس کام کی؟ انہوں نے تصویر آگے بڑھ کر الماری میں رکھ دی تھی۔ شہوار مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں اس بچے کو دیکھ چکی ہوں، مگر یہ تو کافی پرانی لگ رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ کہاں دیکھا آپ نے اس بچے کو؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا، بس ایسے لگا کہ کہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، شہوار نے سادگی سے کہا تو بابا صاحب سر ہلا کر بستر پر ٹک گئے۔ میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ آپ سے ہی باتیں کر لوں، شہوار نے کہا۔ میں تھک گیا ہوں بیٹا، ابھی کچھ دیر لیٹوں گا، آپ شام کو تیار رہنا، مل کر باہر چہل قدمی کرنے چلیں گے، انہوں نے کہا تو شہوار نے فوراً سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں، آپ آرام کر لیں پھر، شہوار کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ بابا صاحب نے دل برداشتہ انداز میں اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ آج ہادیہ چھٹی پر تھی، سو وہ خود ہی آ گئی تھی اور اب واپسی پر خود ہی جانا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو مین روڈ پر آ گئی۔ ارادہ تھا کہ یہاں سے کوئی لوکل کنوینس لے گی جو اسے اس کے روڈ تک ڈراپ کر دے۔ وہ 2-3 منٹ کھڑی رہی تھی، جب سے کرولا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہائے، عادلہ نے شیشہ نیچے کرتے کہا تو وہ متوجہ ہو گئی۔ آپ ادھر؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ادھر سے گزر رہی تھی، تمہیں دیکھا تو رک گئی۔ سواری کا ویٹ کر رہی ہو؟ جی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ اب وہ اس عورت کو نہیں سوچے گی، مگر اسے دیکھ کر پھر بات کرنا پڑ رہی تھی۔ آپ بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتی ہوں، عادلہ نے آفر کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن یار، تم ہادیہ کے ساتھ آتی جاتی ہو اور آگے تم رکشہ لے کر اپنے گھر جاتی ہو، مجھے تمہاری روٹین کا علم ہے، پلیز بیٹھو۔ دروازہ کھول کر وہ اصرار کر رہی تھی۔ رابعہ نے الجھ کر دیکھا۔ لیٹس کم آن یار۔ وہ جلدی سے خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نمبر آج کل بن جا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد عادلہ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ اس نے عادلہ سے بچنے کے لیے اپنا نمبر بند کیا ہوا تھا۔ جی، موبائل خراب ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ عادلہ نے اگلا سوال کیا۔ گڈ۔ عادلہ نے اسے بغور دیکھا، وہ سامنے ونڈ اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اوکے، اور تمہارے وہ عباس صاحب؟ رابعہ نے عادلہ کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ مطلب کہ وہ کیسے ہیں؟ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ انہیں علم تو نہیں ہوا کہ میں تم سے ملتی ہوں؟ عادلہ پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، اگر آپ مجھ سے ملتی ہیں تو بھلا اس بات سے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سنجیدگی سے عادلہ کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کس قدر شارپ انسان ہے، اسے کبھی مت بتانا کہ تم مجھ سے ملتی ہو، ورنہ تمہاری طرف سے بھی مشکوک ہو جائے گا۔ رابعہ حیران ہوئی۔ میری طرف سے کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ میں تم کو ان لوگوں کی طرف سے بدظن کر رہی ہوں، چہرے پر لاچاری کے تاثرات لاتے عادلہ نے کہا۔ کیا آپ مجھے بدظن کر رہی ہیں؟ رابعہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگ گئی تھی۔ رابعہ نے کندھے اچکا دیے۔ آئی ایم ٹوٹلی کنفیوز۔ میری آپ سے پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی اور آپ کا جو بھی رویہ تھا
اس کو سوچوں تو مجھے آپ پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کی کہانی سنوں تو آپ پر ترس آتا ہے، اور جب لوگوں سے آپ اور عباس سر لوگوں کے ریلیشنز کا سنوں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ رابعہ نے صاحب گوئی سے کہہ دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ ایک ماں اپنے بچے کے معاملے میں بھلا کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ میں تڑپ رہی ہوں اپنے بچے سے ملنے کے لیے، مگر وہ لوگ ملنے نہیں دیتے۔ وہ ایک سائڈ میں گاڑی روک کر رونے لگی۔ رابعہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیشو سے آنکھیں مسل رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر ایسی صورتحال میں ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور کیس دائر کر دیں۔ اتنے چھوٹے بچے اور ایک ماں کو اس سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی کو حوالات میں بند کروایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، بلکہ میرا حق مہر اور میرے نام لکھوائے گی پراپرٹی پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ عادلہ کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ رابعہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ تم میری ایک ہیلپ کر سکتی ہو؟ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے عادلہ نے کہا۔ جی کہیے۔ تم عباس کے آفس میں کام کرتی ہو تو تم اس سے چند سادہ پیپرز پر سگنیچرز لے کر مجھے دے سکتی ہو کیا؟ عادلہ نے کہا تو رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسے پیپرز؟ کچھ بلینک پیپر ہوں گے، بس ان پر دستخط لینے ہیں، جو کہ میں عباس کے خلاف اپنے بیٹے کو بازیاب کرانے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ ہرگز نہیں، میں ان کی ورکر ہوں۔ جو بھی ایشوز ہیں آپ دونوں کے درمیان ہیں، میں آپ لوگوں کے کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہتی۔ آئی ایم سوری۔ رابعہ نے ایک دم سختی سے انکار کیا۔ عادلہ نے سپاٹ تاثرات سے اسے دیکھا۔ انکار کرنے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سوچ لو۔ تم جتنی بھی ڈیمانڈ کرو گی میں دوں گی۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں کس قدر خوش کر سکتی ہوں۔ عادلہ کی ٹون ہی بدل گئی تھی۔ رابعہ حیران رہ گئی۔ رابعہ نے عادلہ کو بغور دیکھا۔ اسے چند پل لگے تھے اس عورت کو سمجھنے میں۔ آئی ایم سوری، وہ کہہ کر اپنا بیگ سنبھالتی گاڑی سے اترنے لگی۔ رکو، عادلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نہیں علم کہ آپ کے کیا ارادے ہیں، مگر یہ بات فائنل ہے کہ میں آپ کے کسی بھی پلان میں آپ کی معاون نہیں بن سکتی۔ رابعہ کا انداز سخت تھا۔ اوکے، مگر ایک بات سن لو، میں تمہارے گھر گئی، اس کے فون پر بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی، اور اب اس گاڑی میں بھی ایک کیمرہ فٹ ہے جس میں تمہاری ویڈیو لی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری آواز بھی سیف ہے میرے پاس۔ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی۔ اگر تم میری آفر نہیں مانو گی تو سوچ لو اس ویڈیو کو کس طرح استعمال کروا سکتی ہوں۔ عادلہ نے پتھریلے لہجے میں کہا تو رابعہ ساکت رہ گئی۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ نہیں، تمہارے انکار کے بعد کی سچویشن کا بتا رہی ہوں، عادلہ نے بہت ہی مطمئن اور پرسکون لہجے میں کہا تو رابعہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ عادلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھبراؤ نہیں، اگر تم میرا کام کرو گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو، تم تو مجھ پر اب احسان کرو گی۔ ایک تڑپتی مامتا کی ماری ماں سے اس کے بچے کو ملوانا بھی تو ثواب کا کام ہے نا، عادلہ نے کہا تو رابعہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ چٹک دیا، اور وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے نکل گئی۔ میں پھر رابطہ کروں گی، بہت اچھی طرح سوچ کر جواب دینا، پیچھے سے عادلہ نے اونچی آواز میں کہا۔ رابعہ بغیر مڑے اور دیکھے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ بابا صاحب کے ہمراہ باہر کھیتوں کی طرف چہل قدمی کرنے چلی آئی تھی۔ کافی عرصہ بعد یوں گھومنا اسے بڑا اچھا لگا تھا۔ دل و دماغ میں جو ایک کشمکش چل رہی تھی وہ سب بھلا کر بابا صاحب کے ساتھ تھی۔ مغرب کی نماز بابا صاحب مسجد میں پڑھنے چلے گئے۔ مسجد کے ساتھ والا گھر امام مسجد کا تھا۔ ان کی بیٹی زبیدہ اس کی بچپن کی دوست تھی، وہ ان کے ہاں چلی آئے۔ مغرب کی نماز اس نے ان کی فیملی کے ساتھ ہی پڑھی، اور پھر مغرب کے بعد بابا صاحب کا حویلی چلنے کا پیغام آیا تو زبیدہ نے اسے روک لیا۔ بابا صاحب واپس حویلی چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا اس نے زبیدہ کے ساتھ اس کے گھر میں ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اور زبیدہ ان کے صحن میں ٹہلتی رہی تھی۔ 9 بجے تو شہوار کو واپسی کا خیال آیا۔ مولوی صاحب اور زبیدہ اسے خود چھوڑنے آئے تھے۔ ابھی وہ تینوں حویلی سے دور تھے جب عقب سے آتی گاڑی کا ہارن سن کر رک گئے۔ یہ کون آ گیا؟ اندھیرے میں انہوں نے گاڑی کی چلتی ہیڈ لائٹس کو گھورا۔ گاڑی کا ہارن دوبارہ بجا تو شہوار چونک گئی۔ یہ تو مصطفیٰ کی گاڑی تھی۔ گاڑی بھی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مصطفیٰ مولوی صاحب سے سلام دعا کرنے لگا تو شہوار نے چہرے کا رخ بدلا۔ وہ مصطفیٰ کو اس وقت یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ شہوار بچی ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی تو ہم دونوں باپ بیٹی چھوڑنے جا رہے تھے، مولوی صاحب کی آواز سنائی دی تھی۔ آئیے گاڑی میں بیٹھی، میں حویلی جا رہا ہوں۔ نہیں، اب ہم چلتے ہیں، شہوار بیٹی اپنے ساتھ لے جائیں، مولوی صاحب نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ اوکے مصطفیٰ بھائی، آ گئے ہیں، میرا خیال ہے تمہیں لینے ہی آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اب، زبیدہ نے شرارت سے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ بیٹھیے۔ وہ دونوں واپس چلے گئے تو مصطفیٰ نے گاڑی میں بیٹھ کر فرنٹ ڈور کھولا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چادر کا پلو اس کے چہرے کے گرد مسلسل لپٹا ہوا تھا۔
رات کے اس وقت کسی کے یہاں جانے اور واپس آنے کا کوئی معقول ٹائم نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ میں بابا صاحب کے ساتھ تھی، ان کی اجازت سے ادھر رکی تھی۔ مصطفیٰ کی ناگواری پر اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کی ہلکی سی روشنی میں دیکھا، چادر کا پلو منہ کے آگے کیے وہ بڑی بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ پھر خاموش ہی رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اندر چلی گئی تھی۔ بہت دیر لگا دی آنے میں تاج کو بھیجنے ہی والی تھی لینے کو، کس کے ساتھ واپس آئی ہو؟ تبندہ بوا ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، فکر مندی لہجے سے آیا تھی۔ وہ خاموشی سے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ کھانا تو کھا لو، انہوں نے کہا۔ میں کھا چکی ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں، اب کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز، وہ تیزی سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ رات کے 10 بجے صحن میں چکر لگا رہی تھی، سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ عادلہ اور اس کی باتوں کو لے کر پریشان تھی کہ آرام و سکون سے سوچ کر اس نے ہی افتاد کا حل نکالے گی، مگر عین وقت پر فیضان ماموں آ گئے تھے۔ کچھ نہیں ماموں جان، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو ادھر آ گئی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بس ویسے ہی، اس نے مسکرا کر کہا۔ جاب ٹھیک چل رہی ہے؟ ماموں نے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ جی چاہا کہ وہ ان کو سب بتا دے، مگر پھر ٹال گئی۔ جی آج سہیل سے بات ہوئی تھی میری، اس کا دوست اب ٹھیک ہے، وہ چند دنوں میں پاکستان آ رہا ہے، ہمارے ہاں رکے گا۔ ماموں بھی اس کے ساتھ ٹہلنے لگے۔ رابعہ نے چونک کر ماموں کو دیکھا۔ ہمارے یہاں؟ ماموں نے سر ہلایا۔ اماں مان گئی؟ اس نے ماموں کو بغور دیکھا جو کچھ سوچتا انداز تھا۔ ہاں، بلکہ سہیل نے ماں سے ایک اور بات کی تھی، لڑکا پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہے، سہیل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اسے اچھی طرح دیکھ اور پرکھ لیں، اگر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ تمہارے رشتے کی اس سے بات کرے گا۔ ابو بکر تنہا ہے، والدین اور بہن بھائی نہیں ہیں، پچھلے 4 سال سے باہر تھا، کافی کچھ کمایا ہے، اب پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ ماموں نے بتایا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھے گئے۔ تمہیں اس لیے سب بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تم ابو بکر کو دیکھ پرکھ لینا، میں تمہاری خواہش کے مطابق ہی فیصلہ ہونے دوں گا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ شادی اور جیون ساتھی کے حوالے سے اس نے کہیں لمبے چوڑے خواب نہیں دیکھ رکھے تھے، مگر پھر بھی ماموں کے الفاظ نے اس کے دل کو عجیب سے احساسات سے چھوا تھا۔ رات کافی گہری ہو رہی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، پھر صبح آفس بھی جانا ہے، ماموں نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جو عادلہ کو لے کر پریشان تھی، وقتی طور پر ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی، وہ اس بات کو لے کر بہت کچھ سوچنے لگ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے نماز پڑھی اور پھر مصطفیٰ کے آنے کا سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیوں آیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر الجھتی رہی تھی، تمام لائٹس آف کیے بستر پر لیٹ گئی تھی اور وہ مصطفیٰ، شادی، رخصتی، کسی بھی چیز کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر بات کو ذہن سے جھٹکتے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پچھلی 2 راتیں اس نے عجیب کشمکش میں گزاری تھی، کل کی ساری رات وہ سوئی نہیں تھی، لہٰذا اب لیٹتے ہی وہ سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اندھیرے کمرے میں اس نے اندازے سے سائیڈ لیمپ جلانا چاہا مگر جل نہ پایا، شاید لائٹ چلی گئی تھی، کسی نے UPS آن نہیں کیا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر سوئچ بورڈ کے پاس آئی، اپنی تسلی کو چیک کیا مگر لائٹ واقعی آف تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی تو ہلکی سی چاند کی روشنی سے کمرے کی تاریکی کم ہو گئی تھی۔ اس نے بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر بھی ویسے ہی اندھیرا تھا اور وہ اپنے اندازے سے چل رہی تھی۔ جب راہداری سے گزرتے وہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی، اس کی چیخ نکلی، وہ شاید کسی ستون سے ٹکرائی تھی۔ پاؤں اور پیشانی پر بری طرح چوٹ لگی تھی۔ وہ اپنا سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، دوسرے ہاتھ سے پاؤں تھاما تھا۔ کون ہے ادھر؟ کون ہے؟ مصطفیٰ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامے موبائل کی روشنی شہوار پر پڑی۔ شہوار نے سر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، مصطفیٰ اس کے پاس کھڑا تھا۔ شہوار، کیا ہوا ہے؟ اسے زمین پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے جھک کر اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا تو اس کے پاؤں سے ٹھیس اٹھی تھی۔ اوہ نو! وہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے موبائل کی روشنی اس کے پاؤں پر ڈالی تو وہاں انگوٹھے کے ناخن سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی چوٹ؟ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ شہوار ننگے پاؤں ہی کمرے سے نکلی تھی۔ پتہ نہیں، شہوار نے جھنجھلا کر کہا اور اپنا دوپٹہ ناخن پر رکھ دیا۔ ایک تو درد کی وجہ سے، دوسرا مصطفیٰ کے سامنے کی وجہ سے وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ اچھا اٹھیے تو صحیح، اس طرح بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ کوئی چیز لگائیے زخم کے اوپر، مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگی۔ مصطفیٰ نے دوسرا ہاتھ تھام کر سہارا دیا۔
میں چل سکتی ہوں، اب اتنا بھی گہرا زخم نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے وجود سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے اور اس غربت کے عالم میں ایک دم کنفیوز ہو کر اس نے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ پاؤں کے زخم کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اندر آ کر بستر پر بیٹھ گئے اور بستر پر پاؤں رکھ کر اس نے دیکھنا چاہا۔ زخم کیسے لگا؟ مصطفیٰ نے موبائل کی روشنی اس کے پاؤں پر ڈالتے پوچھا۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا اور راہداری کے ستون سے ٹکرا گئی۔ وہ سر جھکا اپنا زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔ انگوٹھے کا ناخن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ یہ لے زخم صاف کریں۔ مصطفیٰ نے جیب سے رومال نکال کر تھمایا تو شہوار نے خاموشی سے لے کر ناخن صاف کیا۔ بینڈیج کا سامان تو ہوگا حویلی میں؟ کچن کی کسی دراز میں ہوگا، فرسٹ ایڈ باکس میں لے آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر چلا گیا تھا۔ موبائل بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کمرے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی تھی۔ شہوار نے اپنی پیشانی مس لی، وہاں ہلکا سا ابھار محسوس ہوا۔ اب یہ نئی مصیبت، کیا ضرورت تھی مجھے کمرے سے نکلنے کی؟ نہ جانے کیا وقت ہوا ہے اور یہ بھی ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ وہ خود کو کوسنے لگی تو مصطفیٰ باکس لیے واپس آ گیا۔ مصطفیٰ نے اسے باکس تھمایا تو اس نے خاموشی سے لے لیا اور ڈیٹول نکال کر روئی کی مدد سے پہلے خون صاف کیا، پھر پٹی باندھ دی۔ مصطفیٰ قریبی موبائل لیے کھڑا رہا تھا۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 2 بج رہے ہیں۔ آپ سوئی نہیں؟ مصطفیٰ کو اسی طرح کھڑی دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، ایک کال تھی، وہ سن رہا تھا جب تمہاری چیخ پر متوجہ ہوا تھا۔ میں باہر راہداری میں ہی ٹہل رہا تھا اس وقت۔ وہ خاموش ہو گئی مگر مصطفیٰ اس کے قریب سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شہوار کو اس کی یہاں موجودگی سے الجھن ہونے لگی۔ آپ حویلی کیسے آئے؟ معنی خیز خاموشی سے گھبرا کر شہوار نے پوچھا۔ میں ایک کام سے یہاں نزدیکی علاقہ میں آیا تھا، واپسی پر کال آ گئی کہ تمہیں بھی لیتا ہوں، سو ادھر چلا آیا۔ صبح صبح نکلیں گے ہم، مجھے رستے میں 1-2 جگہ رکنا بھی ہے۔ شہوار خاموش ہو گئی تھی۔ پچھلی بار کی طرح وہ مصطفیٰ کے ساتھ جانے یا واپس شہر جانے سے انکار نہ کر پائی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ اسے اسی طرح کھڑکی کے پاس جمے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی کچھ واضح نہ کر پائی تھی۔ کیوں، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ہاں، شہوار نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر کیا لینے گئی تھی؟ وہ اب اس کے قریب آ کھڑا ہوا تو شہوار کے خد و خال واضح ہو گئے تھے۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ صبح کس وقت نکلنا ہے؟ مصطفیٰ کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے پوچھا۔ 5 بجے۔ بتایا نہیں کہ موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ یہاں آ کر موبائل کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہ تھی تو دراز میں ڈال دیا تھا، شاید بیٹری آف ہو گئی ہوگی۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گیا تو شہوار ایک دم گھبرا گئی مگر مدھم سی روشنی میں مصطفیٰ اس کی گھبراہٹ نہ دیکھ پایا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اس کے حرکت کرتے وجود کو ساکن کر دیا تھا۔ مگر مجھے تو نیند نہیں آ رہی، ویسے بھی 5 بجے نکلنا ہے تو اس وقت سوئیں گی تو وقت پر اٹھ نہیں پائیں گی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ ایک دم پلکیں گرا گئی تھی۔ میں اٹھ جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ وہ مصطفیٰ کا بازو ہٹا کر دوسری طرف ہو کر لیٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر تک چادر تان چکی تھی۔ مگر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا فسو تھا یا کیا تھا؟ مصطفیٰ پر جذباتیت کا اثر ہو رہا تھا یا اپنے رشتے کا؟ وہ ایک دم کہہ گیا تھا۔ آپ کے ساتھ جا تو رہی ہوں، جو بھی کہنا ہے صبح کہہ لیجیے گا، شہوار نے چادر ہٹائے بغیر کہا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ موبائل کی مدھم سی روشنی میں اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ شہوار اس سے گھبرا رہی ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں اس کو نیند تو کبھی بھی نہیں آنے والی تھی۔ اوکے، صبح وقت پر باہر آ جائیے گا، ہمیں جلدی نکلنا ہے، مصطفیٰ کہہ کر پلٹ گیا اور جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہوار نے سر سے چادر ہٹا کر دیکھا تو کمرے میں پھر سے تاریکی تھی، بس کھڑکی سے در آنے والی ہلکی سی روشنی تھی۔ اف، توبہ، انہیں یہ آج ہو کیا رہا تھا اور میں بھی کتنی پزل ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں چھت کو گھورتے خود کو کوسنے لگی۔ کیا میں خود بھی اس رشتے کے زیر اثر آ رہی ہوں، قبول کر رہی ہوں اس کو؟ اس نے بہت الجھ کر خود کو ٹٹولنا چاہا مگر اس کے اندر تو ایک گہرا سناٹا تھا، بس دل کے دھڑکنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ شہوار نے لب بھینچ کر آنکھیں میچ لی تھی۔ ولید تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں انا سغرا کے ساتھ موجود تھی، باقی ابھی کوئی نہیں آیا تھا یا شاید ناشتہ کر چکے تھے۔ کیا لیں گے، بریڈ یا پراٹھا؟ انا نے اسے بیٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، تم کالج نہیں جا رہی؟ کافی دن ہو گئے ہیں چھٹیاں کرتے، اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ ماما پاپا ناشتہ کر چکے ہیں، ماموں نے صرف دودھ کا گلاس لیا ہے اور وہ بعد میں ناشتہ کریں گے، اور میں تیار ہوں، بس چینج کرنا ہے۔ پہلے یہ سب کام روشی کرتی تھی مگر اب مجھے ہی کرنا پڑ رہے ہیں۔ ولید مسکرا دیا۔
بتایا نہیں، کیا لیں گے؟ پراٹھا ود آملیٹ اور دودھ کا گلاس لے آؤ۔ بس 2 منٹ۔ وہ کچن میں غائب ہو گئی تو ولید اخبار دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹرے لیے چلی آئی۔ ولید کا ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر وہ دوبارہ کچن میں آ کر اپنے لیے بریڈ پر جیم، آملیٹ، بٹر اور دودھ لا کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آملیٹ تو اچھا بنایا تم نے، ولید نے ناشتہ کرتے کہا تو وہ ہنسی۔ میں نے نہیں بنایا، سغرا نے بنایا، سارا ناشتہ میں نے تو بس سرو کیا ہے۔ اس کی تعریف کریں۔ اچھا تمہیں کیا کیا پکانا آتا ہے؟ کچھ خاص نہیں، گزارا کر لیتی ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں تو بڑا خوش خوراک ہوں یار، یعنی مستقبل قریب میں صرف گزارا کرنا پڑے گا، ولی نے کہا تو وہ جھیم سی گئی۔ نہیں ایسی بات بھی نہیں، اگر توجہ اور دل سے پکاؤں تو بہت اچھا پکا لیتی ہوں۔ یعنی دل سے پکانا شرط ہے، ولی نے کہا تو انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ پچھلے 3-4 دن سے اس کے ساتھ ولید کا رویہ بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ابھی ناشتہ کر رہے تھے کہ ٹیبل پر پڑا ولید کا موبائل بجنے لگا تھا۔ انا نے سرسری سا موبائل کو دیکھا مگر چونک گئی تھی۔ کاشفا کا نام دیکھ کر اس کے چہرے سے تمام خوشگوار تاثر ایک دم غائب ہوئے تھے۔ ولید نے موبائل کو دیکھتے اسے بھی دیکھا تھا۔ انا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہیلو، ولید نے کال ریسیو کی۔ انا کا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ یس آئی ایم فائن اینڈ یو، انداز میں بے تکلفی تھی۔ انا کے حلق میں بریڈ کا ٹکڑا پھنسنے لگا تو اس نے جھٹ دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا تھا۔ میں کل سے آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے آتی ہلکی سی آواز انا کے کانوں کو بھی فیضیاب کر رہی تھی۔ ولی نے انا کو دیکھا، وہ سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ انا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا تمام خوشگوار موڈ ایک دم شدید اضطراب کی زد پر آ گیا تھا۔ باجی کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سغرا نے آ کر پوچھا تو وہ چونکی۔ ولید آدھے سے زیادہ پراٹھا کھا چکا تھا، دودھ کا گلاس بھی ختم کر چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنے ناشتے کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ان سب کو اٹھا لو، وہ اسے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے آج کالج جانا تھا۔ لباس لے کر وہ باتھ روم میں گھسی اور لباس بدل کر اس نے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور چادر لے کر باہر آ گئے۔ ولید اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ منصور بابا گاڑی نکالو۔ ولید کی طرف دیکھے بغیر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ولید نے پلٹ کر کہا۔ صرف ڈراپ؟ اس کے منہ سے تلخی سے پھسلا تھا۔ ولید نے چونک کر دیکھا۔ کیا پک بھی کرنا ہوگا مجھے؟ انا نے خود کو سنبھالتے نفی میں سر ہلایا۔ منصور خان کا تو روز کا کام ہے، آپ کو خواہ زحمت ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ زحمت کیوں ہوگی، رستے میں ہی پڑے گا تو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں آپ جائیے، میں منصور خان کے ساتھ چلی جاؤں گی، تھینکس، اب کی سختی سے کہہ کر اس نے منصور خان کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر ٹک گئی۔ ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ گردن پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ولید کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو ڈرائیور نے بھی گاڑی نکال لی تھی۔ انا نے لب بھینچ کر خود سے آگے والی گاڑی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی سمٹ آئی۔ اس نے انگلی سے پلکوں کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا تھا، وہ جب بھی دل سے خوش ہونا چاہتی تھی، ولید سے متعلق اپنے رشتے کو لے کر مطمئن ہونا چاہتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ وہ ٹوٹ کر رہ جاتی تھی، مکمل طور پر بکھر جاتی تھی۔ اس وقت بھی ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھماتے خود پر ضبط کے گہرے پہرے بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ آخر آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ان دونوں کو حویلی سے نکلتے نکلتے 6 بج گئے تھے۔ 8 بجے مصطفیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ چونکی۔ یہ میرے سینئر زہیب شاہ کا گھر ہے، مجھے ان سے کچھ کام ہے اور کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ کل بھی میں ان کے پاس ہی آیا تھا، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ مصطفیٰ نے کال کر کے ان کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ باہر ان کو لینے آئے۔ مصطفیٰ اور وہ دونوں بڑے اتفاق سے ملے تھے، درمیانی عمر کے چاق و چوبند انسان تھے۔ یہ میری مسز ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو شہوار نے سلام کیا۔ آ جائیے اندر۔ وہ ان کے ہمراہ گھر میں آ گئے تھے۔ زہیب شاہ کی مسز بھی موجود تھی۔ زہیب شاہ صاحب نے اپنی مسز کا تعارف کرایا تھا۔ سوبر سی درمیانی عمر کی خاتون بہت خوش ہو کر ملی تھی، بڑے اتفاق سے شہوار کو گلے لگایا تھا۔ آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیے، ہم اندر چلتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو کہہ کر شہوار کو اپنے روم میں لے آئی تھی۔ شہوار ان کے کہنے پر چادر ذرا ڈھیلی کرتے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری ہو، اصل میں میرے ہسبینڈ اور مصطفیٰ کی جاب کے دوران ہی دوستی ہوئی ہے، دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو مصطفیٰ اکثر ہمارے ہاں آتا رہتا ہے۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ وہ ایک عدد بیوی بھی رکھتا ہے، وہ بھی اس قدر پیاری سی بے تکلف سی خاتون تھی۔ شہوار مسکرا دی۔ یہ تو کل علم ہوا جب مصطفیٰ کے پاس اس کے
فادر کی کال آئی تھی تو اس نے رات رکنے سے ایکسکیوز کرتے بتایا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے اس کی اپنی وائف کو لینے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شہوار نے پوچھا۔ ماریا۔ شہوار نے سر ہلا دیا۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میں پھر وہیں آرڈر کرتی ہوں۔ ہم حویلی سے ناشتہ کر کے نکلے تھے، پلیز کوئی تکلف نہ کریں، اس نے منع کیا۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں ابھی ملازم کو چائے پانی کا کہہ کر آتی ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گئی تھی۔ شہوار نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سادگی و نفاست سے سجا کمرہ بہت پیارا تھا، فرنیچر بھی قیمتی تھا۔ پتہ نہیں اب ادھر کتنا وقت لگتا ہے۔ وہ بالکل انجان جگہ آئی تھی، سو کچھ جھجک رہی تھی۔ ماریا آرڈر دے کر واپس آ گئی تھی۔ واپس آ کر وہ شہوار سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ اچھا تم نے بتایا نہیں کہ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ یوں ہی بات کرتے کرتے رک کر انہوں نے پوچھا تو شہوار نے چونک کر دیکھا۔ اس کے رخسار ایک دم سرخ ہوئے تھے۔ ہمارا ابھی نکاح ہوا ہے، باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ اور ایک دم ہنس دی۔ اوہ آئی سی، مصطفیٰ نے جس طرح وائف کہا تو مجھے لگا کہ تم لوگوں کی شادی ہو چکی ہے۔ تم اپنے میکے اپنی امی سے ملنے گئی ہو تو وہ لینے جا رہا ہے۔ ویسے تم کہیں سے بھی مجھے بچوں والی لگی تو نہ تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ پوچھ ہی لوں۔ میں ان کے ہاں شہر میں ہی رہتی ہوں، اسٹڈی کی وجہ سے امی سے ملنے حویلی گئی ہوئی تھی تو یہ لینے آئے تھے، شہوار نے وضاحت کی تھی۔ اسی دوران چائے بھی آ گئی۔ اندر صاحب لوگوں کو بھی چائے دے دی ہے نا؟ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تم مصطفیٰ کی رشتہ دار ہو؟ ان کے سوال پر اس نے لب بھینچ کر سر ہلا دیا۔ کہ مصطفیٰ کب فارغ ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ ماریا رشتے کی نوعیت کی وضاحت مانگتی اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج کل یہ دونوں مل کر کوئی کیس حل کر رہے ہیں، اکثر اکٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کسی پولیس والے کی بیوی ہونا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ ذرا بھی مجھے ٹائم نہیں دیتے، ہر وقت آفس آفس اور آفس۔ ماریا نے شہوار کو چائے کا کپ دیتے شکوہ بھرے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان بٹا تو اس نے پوچھا۔ 3 بچے ہیں، بڑے 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ بیٹی اسکول گرل ہے اور بیٹے دونوں کالج بوائز، انہوں نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ دونوں نے چائے بھی پی لی اور ڈھیر ساری باتیں بھی کر لی۔ شہوار نے وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ انہیں یہاں آئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ مصطفیٰ اسے کسی اجنبی کے گھر اتنی دیر تک کیسے رکھ سکتے تھے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، آپ مصطفیٰ سے کہہ دیں کہ چلنا نہیں، اس نے ماریا سے کہا۔ آپ آئیے، مصطفیٰ کے پاس ہی چلتے ہیں، ماریا نے کہا تو وہ اپنی چادر درست کرتی ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ اور زہیب سر جوڑے کسی فائل پر بات کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر رکی۔ کافی دیر ہوگی، واپس نہیں جانا؟ مصطفیٰ کے دیکھنے پر شہوار نے سنجیدگی سے کہا تو مصطفیٰ نے زہیب صاحب کو دیکھا۔ اوکے ایسا کرتے ہیں، میں 2 بجے تمہارے آفس آ جاؤں گا، باقی ڈسکشن وہاں کر لیں گے۔ زہیب صاحب نے فائل بند کر دی تھی۔ مصطفیٰ کھڑا ہو گیا تھا۔ شہوار ماریا سے ملی اور وہ دونوں جب ان کے گھر سے نکلے تو 9:45 ہو رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنی دیر کسی اجنبی کے گھر لا کر بٹھا دینے کی؟ مصطفیٰ نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، شہوار نے ناگواری سے کہا، میں ان لوگوں کو پچھلے 2 سال سے جانتا ہوں، میرے لیے یہ قطعی اجنبی نہ تھے۔ مصطفیٰ نے بھی کہا، مگر میرے لیے تو اجنبی تھے نا۔ توبہ، اتنا بولتی ہیں ان کی مسز۔ اس کو بچوں والی بات یاد آئی تو کچھ خفگی سے کہا، ہاں آپ کے مقابلے میں تو وہ کچھ زیادہ ہی بولتی ہیں، مگر کسی کو بور نہیں ہونے دیتی۔ مصطفیٰ نے کہا تو وہ خاموش رہی۔ اس بار پھر بوا جی سے ناراض ہو کر آئی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا۔ واپسی کے وقت وہ کمرے سے نکل کر سیدھا گاڑی میں جا بیٹھی تھی، تابندہ سے نہیں ملی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا یہ سرد انداز بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ شہوار خاموش رہی۔ اس بار کس بات پر ناراض ہوئی ہو؟ مصطفیٰ نے مزید پوچھا۔ جہاں تک میرے علم میں تھا پچھلے دنوں بوا جی سے دوبارہ بات چیت بحال ہو چکی تھی اور باقی حالات بھی سازگار تھے، مصطفیٰ نے مزید کہا تھا۔ شہوار توجہ دیے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ ایسا کب تک چلے گا شہوار؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو وہ لب بھینچ گئی۔ مصطفیٰ نے سائیڈ مرر سے اسے دیکھا، وہ لب بھینچے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک طرف سائیڈ میں گاڑی روکی تو شہوار نے حیران ہو کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ مصطفیٰ بغور دیکھ رہا تھا۔ یہاں گاڑی کیوں روکی؟ نمی کو اندر اتارتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے سیٹ کی پشت سے کمر ٹکاتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شہوار گھبرا کر رہ گئی تھی، اس کے چہرے پر کہیں رنگ آ ٹھہرے تھے۔ کبھی کبھی عقل کو کھلا چھوڑ کر دل کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا شہوار۔ وہ جو شروع میں نرم خو صلح جوسی شہوار تھی، جس کو دیکھ کر میں متاثر ہوا تھا، وہ کہیں کھو سی گئی ہے۔ تمہارا یہ روپ، یہ انداز کچھ بھی قبول نہیں کر پا رہا ہوں میں۔ کیوں کر رہی ہو اپنے اوپر یہ ظلم؟ مصطفیٰ نے بہت دھیمے لہجے میں اس کے ہاتھ کو سلاتے نرمی سے کہا تو شہوار جو خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم رو دی۔ میں سطحی سا مرد نہیں ہوں، اگر مجھے کسی عام عورت کی تلاش ہوتی تو باہر سے ہی کوئی ساتھ لے آتا کہ بابا اور ماں جی کی طرف سے میرے اوپر کبھی کوئی پابندی نہ تھی، مگر وہ سب میری ڈیمانڈ نہ تھی،
مصطفیٰ نے اس کی طرف جھکتے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ لب دان تلے دبا گئی. وہ چہرہ موڑ کر خاموش رہی. اس نے آہستگی سے مصطفیٰ کی گرفت سے اپنا ہاتھ بھی نکال لیا تھا. کچھ توقف کے بعد وہ خود کو سنبھال چکی تھی. بہت دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے. مصطفیٰ اسی طرح بیٹھا رہا. شبا نے چہرہ موڑ کر دیکھا. وہ مکمل طور پر متوجہ تھا. وہ نظریں جھکا گئی. بوا جی ماں ہیں، ان سے خفا ہو کر ان کو مزید اذیت سے دوچار کر کے بھلا تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ مصطفیٰ نے کہا. شوار دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی. لب دانتوں تلے دبا رکھے تھے، گویا اس نے اس بارے میں اب مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہ بولنے کا ارادہ کر رکھا تھا. گھر چلیں، یہ ساری ڈسکشن اب گھر جا کر کر لیجیے گا. اسی طرح رخ موڑے اس نے کہا تھا. اب کہ مصطفیٰ نے کافی غصے سے دیکھتے بڑے ریش انداز میں گاڑی ڈرائیو کی تھی. شوار اسی طرح لب بھنچے چہرہ موڑے بیٹھی رہی تھی. وہ آفس میں کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی جب فون بجنے لگا. اس نے مصروف سے انداز میں ریسیور اٹھا لیا تھا. ہیلو، تو پھر کیا سوچا تم نے میری آفر کے بارے میں؟ وہ یکدم چونکی. دوسری طرف عادلہ تھی. اس نے موبائل بند کر رکھا تھا. وہ اس عورت سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اسے قطعی امید نہ تھی کہ وہ عورت آفس کے نمبر پر اسے کال کرے گی. آپ کون؟ اس نے اندر اندر خوفزدہ ہوتے پوچھا تھا. اتنی جلدی بھول گئی؟ عادلہ بات کر رہی ہوں میں آپ کو آپ کی اس گھٹیا آفر کا جواب اچھی طرح دے چکی ہوں. اس نے خود کو سنبھالتے دو ٹوک انداز میں کہا. تو میں نے تمہیں سوچنے کا وقت دیا تھا مائی ڈیئر. میرا اب بھی انکار ہے. میں عوض صاحب سے کسی بھی قسم کے کوئی سگنیچر نہیں لوں گی. سوچ لو، تمہارے متعلق بہت سارا مواد میرے پاس موجود ہے. اس نے دھمکانا چاہا تھا. رابعہ نے لب بھینچ لیے. وہ سب جھوٹ ہے، مگر سچ بننے میں دیر نہیں لگے گی. ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. تم تو خود اسی فیلڈ کی ہو، بے خبر تو نہیں ہوگی نا؟ رابعہ نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا. وہ بے انتہا پریشان ہو گئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اتنا تو واضح ہو چکا تھا کہ عباس سر اور ان کی فیملی بالکل فیئر ہے، مگر اب عادلہ کی یہ دھمکیاں، ان کا وہ کیا کرتی؟ آر یو اوکے؟ وہ اسی طرح سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی. جب قریب سے آواز سنائی تھی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی. سر آواز کھڑے تھے. وہ ایک دم سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی. جی سر. اس نے فوراً سر ہلایا. لیکن آپ کا چہرہ تو بہت پیلا ہو رہا ہے، سر عباس نے کہا تو رابعہ نے ایک دم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. میں ٹھیک ہوں سر، بس سر میں درد ہو رہا ہے. اس نے ٹالنا چاہا. اس دن بھی درد ہو رہا تھا. آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے. یہ ہر دوسرے دن کا درد صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. عباس صاحب نے سرسری انداز میں کہا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا. آفس بوائے کے ہاتھ نئے پروجیکٹ والی فائل بھجوائے. میں بابا کے آفس میں جا رہا ہوں. جی سر. اس نے فوراً سر ہلایا. عباس چلا گیا تو وہ ایک دم کرسی پر ڈھہ گئی تھی. اگر مصطفیٰ تمہیں لینے گیا تھا تو مجھے بھی بتا دیتا، میں بھی ساتھ چلتی. مصطفیٰ اور وہ بھی گھر آئے تھے. دھریا دیکھ کر حیران ہوئی تھی. مصطفیٰ تو ریڈی ہونے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ شہوار لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی. ماں جی گھر پر نہیں تھی. اب دھریا کہہ رہی تھی. لائبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا. اس دن بابا صاحب نے ساتھ چلنے کا کہا تھا، تب تو تم گئی نہیں تھی. وہ تو بابا صاحب خود آ کر مل لیے تھے تو وہاں اتنے دن جا کر بور ہوتی. یہ تو مصطفیٰ کے ساتھ جانا تھا اور واپس آ جانا تھا. مصطفیٰ کے ساتھ جانے میں کم از کم بور تو نہ ہوتی. شہوار خاموشی سے دھریا کو دیکھے گئی. بوریت کیسی؟ تابندہ بوا تھی وہاں اور پھر شہوار بھی تو ساتھ تھی. لائبہ بھابھی نے مزید کہا. یہ لوگ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہیں کہ میں ان کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتی پھروں. دھریا نخوت سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی. بھابھی نے حیرانی سے اسے جاتے دیکھا اس کا رویہ. بھابھی کو بہت غصہ آ گیا تھا. تو غلط کیا کہہ رہی ہیں؟ سچی تو ہے. اس کے اندر کی تلخی ایک دم پھر سے ابھر آئی تھی. اب خدا کے لیے تم کوئی ایسی ویسی بات مت کہہ دینا. مجھے پہلے ہی دھریا پر بہت غصہ ہے. تم یہاں تھی نہیں، ورنہ دیکھتی کیسے مصطفیٰ کرتی پھر رہی تھی. شہوار خاموش رہی تھی. 12 بج رہے ہیں. مصطفیٰ کھانا کھا کر ہی آفس جائے گا. کھانا ریڈی ہے، میں نکالتی ہوں. تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ. وہ ہاتھ منہ دھو کر آئی تو بھابھی کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی. تم مصطفیٰ کو بلا لاؤ اور دھریا کو بھی کہہ دو، بھابھی نے کہا تو وہ خاموشی سے مصطفیٰ کے کمرے کی طرف چلی آئے. توبہ مصطفیٰ، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے. نہ جانے تم کیسے شہوار جیسی لڑکی برداشت کر رہے ہو. اتنی کنزرویٹو لڑکی ہے. لائبہ ہر وقت اس کی فیور کرتی رہتی، ورنہ کہاں تم اور کہاں وہ دقیانوسی لڑکی. مائی گاڈ، دھریا نخوت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی. دروازہ کھلا ہوا تھا. مصطفیٰ شوز پہن رہا تھا اور دھریا پاس کھڑی تھی. شہوار دروازے میں ہی رک گئی تھی. مصطفیٰ نے شوز پہنے. سر اٹھایا تو پہلی نگاہ شہوار پر پڑی. کھانا ریڈی ہے، بھابھی ٹیبل پر بلا رہی ہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر وہاں سے پلٹ آئی تھی. آنکھوں میں نمی سی آنے لگی تو اس نے سر جھٹکا. میں بھلا کیوں انسلٹ فیل کر رہی ہوں؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہے. وہ بھلا کہاں مصطفیٰ جیسا مرد اور کہاں میں، جو ان لوگوں کے پیسے پر پلی بڑھی اور آج کس چیز پر غرور کروں. نہ میرے پاس اعلیٰ خاندان کا ٹیگ ہے اور نہ ہی اپنی شناخت کوئی بھی تو قابل فخر بات نہیں ہے میرے اندر.
وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے رات مولوی صاحب کے یہاں سے برائے نام کھانا کھایا تھا اور صبح اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ رستے میں ماریا کے ہاں چائے پی تھی۔ گھر آتے آتے اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر اب دوریا کے الفاظ سن کر اسے لگا جیسے ساری بھوک مر گئی۔ دروازہ لاک کر کے وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ دن اپنی رفتار میں گزر رہے تھے۔ وہ کالج جا رہی تھی۔ روشی اور احسن 2 ہفتے بعد ہنی مون ٹرپ سے واپس آ گئے تھے۔ احسن اگلے دن ہی آفس جانے لگا تھا۔ روشی پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکی تھی۔ انا اسے آتے جاتے چھیڑتی تو وہ ہنس دیتی۔ وہ آج کالج سے واپس آئی تو ولید گھر پر ہی تھا۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ بیگ اور کتابیں سینٹرل ٹیبل پر رکھتے اس نے پوچھا۔ ہاں ایک کام تھا تو آنا پڑا، ولید اسے جواب دے کر پھر روشی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تم فائنل بتاؤ، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں؟ سوری بھائی، میں اس لڑکی کے لیے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ دونوں میں کوئی بحث ہو رہی تھی۔ انا نے چونک کر دیکھا۔ کہاں جانا اور کیا بات ہے؟ وہ ولی بھائی کی ایک فرینڈ تھی نا کاشفہ، روشانی نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ آج اس کا برتھ ڈے ہے، اس نے بھائی کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ میری شادی پر آئی تھی۔ اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے انویٹیشن پر نہیں گئے تو اچھا نہیں لگے گا۔ پھر وہ کچھ گفٹ بھی دے کر گئی تھی، مگر میرا دل نہیں کر رہا جانے کو۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ روشانی نے تفصیلات بتائی تو انا نے ولید کو دیکھا۔ اوکے، تم نہیں جانا چاہتی تو نہ جاؤ۔ انا تم چلو گی میرے ساتھ؟ ولید روشانی کے ساتھ مسلسل بحث سے اکتا کر اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، آپ جائیے، ہمیں کیوں ساتھ باندھ رہے ہیں؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ اصل میں ان لوگوں کو میں بہت زیادہ نہیں جانتا، صرف کاشفہ سے ہی ہیلو ہائی ہے۔ وہ روشانی کو گفٹ دے کر گئی تھی۔ اب میں نہ جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، اور مجھے نہیں علم کس قسم کی گیدرنگ ہوگی اور کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ یوں کہہ لو مصطفیٰ کے نکاح اور اپنے گھر کی شادی کی تقریب کے علاوہ پاکستان کے دیگر فنکشن میں کیسے آتے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں قطعی علم نہیں، اسی لیے کہہ رہا تھا۔ ولی نے تفصیل سے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب جانا اتنا ضروری بھی نہیں، پھر کبھی ملے تو گفٹ دے دیجیے گا، اگر شکوہ کرے تو کہہ دیجیے گا کہ ضروری کام تھا نہیں آ سکا۔ روشانی نے مشورہ دیا۔ اب میں تمہاری طرح اتنا بے مروت نہیں ہوں۔ ولید نے روشانی کو گھورا اور پھر انا کو دیکھا۔ چلو گی میرے ساتھ یا پھر تم بھی انکار کر رہی ہو؟ جانے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میری تو کسی سے کوئی سلام دعا بھی نہیں۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ میں چل رہا ہوں، تمہارے سلام دعا کے لیے میں کافی ہوں، ولی نے فوراً کہا تو روشانی ہنس دی۔ ابھی سے شوہروں والا روب جمانا شروع کر دیا بیچاری پر، یاد رکھیے ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔ روشانی کی بات پر انا کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ شٹ اپ، ولی نے گھور کر کہا تو انا بھی ہنس دی۔ پلیز بتا دو ساتھ چل رہی ہو یا پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ ولی نے پھر پوچھا تو وہ رکی۔ بغور ولید کو دیکھا۔ وہ آفس گیٹ اپ میں تھا، بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ اگر وہ اکیلا چلا جاتا تو؟ انا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کب چلنا ہے؟ اس نے حامی بھرتے کہا۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ تھینکس گاڈ، تم مانی تو؟ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ اچھا گفٹ بتا دو کیا دینا ہے اسے؟ وہ کتابیں لے کر اٹھنے لگی تو ولی نے پوچھا۔ وہ پھر بیٹھ گئے۔ جو آپ کو مناسب لگے دے دے، ویسے روشی سے پوچھ لیں۔ اوکے، مغرب کے وقت تیار رہنا، جو بھی گفٹ دینا ہو تم میرے ساتھ چل کر دیکھ لینا۔ اس وقت تو میں ایک کام سے جا رہا ہوں، پھر شام ہی میں ملاقات ہوگی، ولید کہہ کر چلا گیا تو انا نے روشی کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی حامی بھرنے کی؟ شادی پر میں بھی گئی ہوں، اس سے کافی شو آف لڑکی ہے، مجھے تو کہیں سے بھی اچھی لڑکی نہیں لگی۔ جتنی دیر میرے پاس بیٹھی رہی کسی نہ کسی لڑکے سے فون پر بات کرتی رہی تھی۔ مگر ولی کی تو وہ دوست ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا۔ گزشتہ دنوں سے وہ ولید کے اکثر معاملات میں خود کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ تمہیں جیلسی نہیں ہو رہی؟ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے۔ انا کے گزشتہ رویوں کو لے کر روشی نے کریدنا چاہا تھا۔ نہیں، بس خوف آتا ہے، انا نے سادگی سے کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، میں ذرا دیکھ لوں اس کو، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ولید جیسی لڑکی سے تعلقات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ وہ کوئی نیگیٹو بات نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ولید لڑکی اس کے دماغ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ولید کے ساتھ جانے کی حامی بھر چکی تھی۔ شام تک وہ سخت اضطراب کا شکار رہی تھی۔ ولید نے فون کر کے اسے تیار رہنے کو کہا تھا۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنی تیاری میں اچھے لباس، جدید سٹائل وغیرہ کا خیال رکھا تھا۔ میک اپ اس نے نہیں کیا، مگر اس ذرا سی تبدیلی سے ہی وہ جگمگ کرنے لگی تھی۔ ولید گھر لوٹا تو وہ مکمل طور پر تیار اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ ولید اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ بڑی محویت سے اس نے انا کو دیکھا تھا۔ اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو انا چونکی۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ ولید کی سنجیدگی سے وہ خائف ہو گئی تھی۔ نہیں خیر، نہ جانے کیسے لوگ ہوں اور کس قسم کی گیدرنگ ہو، تم سادگی میں بھی اچھی لگتی ہو، خواہ مخواہ اتنا اہتمام کیا۔ انا جھم گئی تھی۔
میں نے تو سوچا کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، وہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت اور امیر گھرانے کی لگتی ہے، تو اسی مناسبت سے ذرا اچھا ڈریس پہن لیا تھا۔ چادر تو میں نے ساتھ لے لی ہے، دوپٹہ نہیں لے رہی۔ تم اتنی اسٹیٹس کانشیس کب سے ہو گئی ہو؟ اگر مناسب نہیں لگ رہا تو میں چینج کر لیتی ہوں۔ ولید کے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے کہا، رہنے دو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں۔ آپ چینج نہیں کریں گے؟ نہیں، ولید انکار کر کے گاڑی کی طرف چلا آیا تھا۔ انا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ آپ نے گفٹ لے لیا ہے یا لینا ہے ابھی؟ اس نے راستے میں پوچھا۔ لے لیا ہے۔ کیا لیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ بیک سیٹ پر پڑا ہوا ہے، دیکھ لو۔ انا نے پلٹ کر دیکھا، سفید اور ریڈ پھولوں کا گلدستہ تھا اور ساتھ میں پیکنگ شدہ کوئی چیز تھی۔ اس کے اندر گفٹ کیا ہے؟ انا کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ کوئی گلاس میڈ آرٹیفیشل پیس تھا، ولی نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ پارٹی کا ارینج ہوٹل میں تھا، اچھی خاصی گیدرنگ تھی۔ کاشفا ان کو ریسیپشن پر ہی مل گئی تھی۔ ان لوگوں کو آتے دیکھ کر وہ فوراً بھاگ کر قریب آئی تھی۔ ہیلو، اس نے ولید اور انا دونوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ انا نے اس کو گفٹ اور پھولوں کا بکے تھمایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت سلیو لیس فراک میں ملبوس تھی، دوپٹے کا تکلف اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر ولید کو دیکھ رہی تھی۔ انبلیویبل، میں سوچ رہی تھی کہ آپ نہیں آؤ گے۔ آئی سرپرائزڈ، وہ ولید کو دیکھ کر بہت خوش لگ رہی تھی۔ انا اس کا جگمگاتا حسن دیکھ کر گمسم ہو گئی تھی۔ کاشفا ان کو اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی۔ وہ ہر کسی سے ولید کو ملوا رہی تھی، جبکہ انا ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ولید کو لوگوں سے ہاتھ ملاتے دیکھ رہی تھی۔ پارٹی کافی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ انا خود کو وہاں خاصا مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ولید اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ لگتا ہے کافی دوستی ہوگی آپ دونوں کی۔ اب کاشفا کچھ اور لوگوں کے ساتھ محو کلام تھی۔ اس نے اسے دیکھتے کہا تو ولید مسکرایا۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، مگر وہ جس طرح آپ کو پروٹوکول دے رہی ہے اور ملوا رہی ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ جو اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اب ایک دم کہہ دیا تھا، لہجے میں تلخی تھی۔ تو تم جیلسی فیل کر رہی ہو؟ ولید نے بڑے سکون سے اس کا سکون دھرم برہم کیا تھا۔ ایک پل لگا اسے خود کو پرسکون کرنے میں۔ بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، اس نے جل بھن کر کہا تھا۔ ولید ہنس دیا۔ شکر کرو غلط فہمی نہیں ہے، جہاں سے گزر جاؤ لوگ دیدہ دل فرش راہ کیے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی آئی سائٹ یقیناً ویک ہوگی۔ ویٹر ان کی ٹیبل پر کولڈ ڈرنک کے گلاس رکھ گیا تھا۔ یہ جو کاشفا کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کاشفا کے والد اور والدہ ہیں اور ساتھ میں اس کی بہن۔ یہ صرف دو ہی بہنیں؟ نہیں، اس کا ایک بھائی بھی ہے۔ ایک بار اسپتال میں ہی دیکھا تھا، شاید آج کے فنکشن میں وہ شامل نہیں، ورنہ ملواتی ضرور۔ کافی حسین فیملی ہے اور کاشفا سب سے بڑھ کر لگ رہی ہے۔ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں اس سے زیادہ رچ اور خوبصورت لوگ موجود تھے، ولی نے بہت سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک سلگتا سا احساس تھا، وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ تو پھر ان سے متاثر ہونے کی خاص وجہ؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں ان لوگوں سے متاثر ہوں؟ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ آپ کے رویوں سے تو یہی لگتا ہے۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم میرے بارے میں کس حد تک نیگیٹو سوچتی ہوگی۔ ولید آئیے میں آپ کو کچھ اور لوگوں سے ملواؤں۔ انا جواباً کچھ کہنے ہی والی تھی، کاشفا درمیان میں آ ٹپکی تھی۔ انا نے کافی ناگواری سے اس کی اس مداخلت کو دیکھا تھا۔ ولید مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ انا اس کے کھڑے ہو جانے پر جل بھن گئی تھی۔ آپ بھی آئیے انا، اس نے انا کو بھی آفر کی تھی۔ نو تھینکس، میں ایسی مکس گیدرنگ کی عادی نہیں ہوں۔ اوہ، پھر تو آپ کو آنا بھی نہیں چاہیے تھا، ہمارے یہاں تو ایسی مکس گیدرنگ بہت عام بات ہے۔ کاشفا نے کافی منہ بگاڑ کر کہا تھا۔ میرا خیال ہے ہم آپ کے مہمانوں سے مل لیتے ہیں انا۔ انا یہی ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ایزی فیل کرے گی۔ انا جواباً کچھ سخت کہنے والی تھی، ولید نے درمیان میں مداخلت کر دی تھی۔ انا لب بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پلیز ریلیکس، میں ابھی واپس آتا ہوں، ولید کہہ کر چلا گیا تھا۔ انا نے خفگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے بابا صاحب اور تبندہ دونوں سے بات کر کے شادی کی تاریخ فائنل کر دی تھی۔ شہوار گمسم سی ہو گئی تھی۔ عائشہ شادی کی تاریخ طے پانے کا سنتے ہی شہر آ گئی تھی۔ لہبا تو اپنی پریگنینسی کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ ہی ساری شادی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، روز ماجی اور دریا کے ساتھ بازار کے لیے نکل جاتی تھی۔ شہوار صبح کالج کے لیے نکلی تو عائشہ نے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتے شاہ زیب صاحب کے ساتھ کالج چلی آئی تھی۔ آج کل وہیں اسے پک اینڈ ڈراپ کر رہے تھے۔ واپسی پر عائشہ اور دریا ڈرائیور کے ساتھ اس کے کالج کے باہر موجود تھی۔ موبائل پر باہر آنے کا کہا تھا اور اس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ ادھر سے ادھر گھومتے کئی بار شہوار کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی کی نگاہوں کے اثار میں ہے۔ اس نے چادر کو اچھی طرح چہرے پر کر لیا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، شاپنگ تمام مکمل تھی۔ شہوار نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اب تھکن کے ساتھ ساتھ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔
شہوار میں نے اس طرف بیگز دیکھے ہیں، بہت پیارے ہیں، وہ دیکھ لیں پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ جو بار بار واپس چلنے کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ عائشہ نے کہا تھا تم لوگوں نے جانا ہے تو جا کر دیکھ لو، میں اب ادھر سے ایک قدم بھی نہیں ہلنے والی، بھوک سے میری جان نکلنے لگی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک تو انچاہی شادی کا عذاب اور اوپر سے یہ شاپنگ، وہ نہ جانے یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی۔ اچھا تم ادھر ٹھہرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی وہ بیگز اچھے لگ رہے ہیں۔ دوریا بھی ساتھ ہو لی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اطراف میں دیکھتے شاپنگ بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم چونک گئی۔ لوگوں کے درمیان سے نکل کر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم خوف سے زرد ہوا تھا۔ ایاز اس کے لب ہلے تھے، اس نے ہلنے کی کوشش کرنا چاہی تھی مگر اس کا جسم جامد ہو گیا تھا۔ سہیل بھائی کے ساتھ رہنے والا لڑکا ابو بکر پاکستان آ چکا تھا۔ وہ آج کل ان لوگوں کے ہاں رہ رہا تھا۔ اچھا سلجھا ہوا اور ملنسار لڑکا تھا۔ امی اور ماموں دونوں کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ پرسنالٹی کے حساب سے بھی وہ بہت زبردست انسان تھا۔ پھر کئی سالوں سے باہر سہیل بھائی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر طرح کی گواہی دے رہے تھے مگر اس کے باوجود رابعہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ماموں سے ایک دو بار اس کی رائے مانگ چکے تھے مگر وہ ہر بار انہیں ٹال رہی تھی۔ دوسری طرف عادلہ کی فون کالز اور دھمکیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں خود کو گرفتار محسوس کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرے۔ کبھی جی چاہتا ہے کہ جاب چھوڑ دے اور کبھی عقل روک دیتی اور سب حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر اکساتی تھی۔ 2-3 دن سے وہ اور ہادیہ لیٹ آف ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی آفس سے نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی تھی۔ ہادیہ نے اسے آدھے رستے تک ڈراپ کر دیا تھا۔ پھر یہاں سے رکشہ لے کر وہ روزانہ جاتی تھی۔ وہ رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی بیک پر پراپرٹی اسٹیٹ ایجنسی کی بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ تبھی اس کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ آ جاؤ میں ڈراپ کر دوں گی، وہی مخصوص انداز تھا۔ رابعہ نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ آج کل اسے یہ عورت دنیا کی انتہائی کری، مکروہ اور بدصورت عورت لگتی تھی۔ میں تمہیں بہت وقت دے رہی ہوں اس لیے کہ تم کام کی لڑکی ہو، ورنہ نہ میں نے کبھی کسی کے اتنے نخرے سے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر امپورٹنس دی ہے۔ کم آن یار، ہم مل بانٹ کر ڈیل کر لیتے ہیں، جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی پے کر دوں گی۔ عادلہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے دن بھی نہ کہا تھا، اب بھی کہتے ہوں اور آئندہ بھی میرا یہی جواب ہوگا۔ میں تمہارے کسی بھی شیطانی عمل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اس نے بہت نفرت سے کہا تھا۔ عادلہ گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ جانتی ہو تمہاری یہ اکڑ بہت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ تم ہو کیا ایک گندی غلیظ عورت، چاہو جو کرنا ہے کر لو، رابعہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ بغیر ڈرے اس نے بھی سختی سے کہا۔ اوہ یو شٹ اپ، اس نے اس کا بازو پکڑ کر دھکیلا تھا۔ عادلہ اپنی گاڑی کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، پتہ نہیں کیا بنا ہے اب اس کا۔ اور ادھر سے ایاز آ گیا۔ تینوں بہن بھائی اتنے کوئی شیطان ہے نا، یہ تینوں بہن بھائی، مطلب تینوں ہی نا پنگے لے رہے ہیں۔ کاشفہ الگ، ایاز الگ اور عادلہ الگ، ٹھیک ہے۔ ان کی بعد میں بہت مزے کی ایک سٹوری آپ لوگوں کو پتہ چلے گی، ابھی میں ریویل نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی اسپوائلر دیتی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن بہت بہت مزے کا ناول ہے، بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہو آپ لوگ اور بہت مزہ آنے والا ہے، یہ گارنٹی ہے میری طرف سے۔ ابھی اس کی 24 ایپیسوڈ رہتی ہیں اور اب کارب ڈائم ناول بھی ختم ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت مزے کا ناول تھا، میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ باقی جتنے بھی ناولز میرے چینل پر سب اچھے ہیں، میں ان کا پوڈ کاسٹ بنا رہی ہوں، آپ لوگ پوڈ کاسٹ والے سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی ناول چل رہے ہیں ان کی پلے لسٹ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرے فیوریٹ ناولز کی بھی میں نے ایک ہوم پیج پر بنا دی ہے، ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فیوریٹ ناولز کون سے ہیں۔ اور مطلب باقی سارے ناولز بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ یار میرے جو فیوریٹ ان دا سینس جو میں نے شروع میں اپنے بچپن میں اپنے اسٹارٹنگ میں پڑھے تھے، بچپن ان دا سینس کہ 8ویں کلاس میں جب میں تھی یا 7ویں کلاس میں نے آئی تھنک سو تب ناول پڑھنا اسٹارٹ کیے تھے۔ پہلے بھی میں کوشش کرتی تھی، اچھا میں جب 8ویں کلاس میں تھی میری بہن کہتی تھی نہیں پڑھنا، جب تم 10 کلاس میں ہو جاؤ گی نا تب پڑھو گی، 10ویں کلاس میں جب تم جاؤ گی تب پڑھو گی۔ اچھا اس بات پر لڑائی ہوتی تھی ہمیشہ، اور میری بہنیں ایسی پکی ہیں نا کہ وہ مطلب مجھے اس نے نہیں دینے ہوتے تھے ناول،
وہ پڑھنے نہیں دیتی تھی، ابھی تم چھوٹی ہو، ابھی تم چھوٹی ہو، تم نے ناولس نہیں پڑھنے، ابھی تم چھوٹی ہو۔ اور میں کہتی نہیں میں بڑی ہوں مجھے پڑھنے دو۔ 8ویں کلاس میں، مطلب اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی یار۔ کہتی نہیں 10 جب تم کر لو گی نا پھر کریں گے۔ میری بہن نے پتہ ہے کیا کیا، اچھا تب شاید میں 5ویں کلاس میں تھی، تو تب میری بہن کہتی ہے جب تم 10ویں کلاس تک ہو جاؤ گی نا پھر پڑھیں گے۔ تو تب میں 5ویں یا سم تھنگ اس کلاس میں تھی، لیکن میں نے 8ویں میں پراپر پڑھنا اسٹارٹ کر دیے تھے، تو تب اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن تب میں بہت ہی چھوٹی تھی شاید، تو تب میری بہن مجھے کہتی تھی۔ اور وہی بات جو جس چیز سے آپ کو منع کریں آپ کو وہی کرتا۔ اب میری بہن کیا تھا کہ وہ ناول لے کر آئی تھی، پہلا ناول جو تھا آپ وہ چھپا کر رکھا، سب جگہ میں نے دیکھا نہیں ملا۔ اور پھر میری کوئی ایسی نیچر ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں چھپا دینا تو میں ڈھونڈ لیتی ہوں، مطلب میرے لیے چیزیں میرا ایسا مشہور تھا کہ اچھا کوئی چیز نہیں مل رہی، نادیہ کو بول دو وہ ڈھونڈ دے گی، نادیہ کو کہہ دو وہ ڈھونڈ دے گی۔ ایسے ناول نہیں مل رہا تھا مجھے، ناول مجھے پڑھنا تھا، اور میں نے دیکھا تھا میری دونوں بہنوں نے پڑھا تھا، مجھے بھی پڑھنا تھا۔ میری بہن کالج میں تھی نا تب، تو وہ کسی سے لے کر آئی تھی۔ اچھا ہاں میں 6 7 میں تھی تب، تو تب پھر میں نے کیا ہوا کہ میں نے ڈھونڈ لیا، مجھے مل گیا ناول، اور پھر میں پڑھتی رہی۔ میری بہن تب کالج گئی ہوئی تھی یا اسکول گئی ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ، لیکن میرے بھائی آ گئے۔ اچھا اب میرے بھائی بھی منع کرتے تھے نہیں پڑھنا، تو وہ پیر کامل ناول تھا، پہلا ناول جو میں نے پیر کامل، ایک ہوتا ہے ناول آپ قسط وار پڑھتے ہو، ٹوٹا ہوا تارا ایسا ناول تھا جو قسط وار میں نے پڑھا تھا، ٹوٹا ہوا تارا، جھیل کنارہ کنکر، اور تھا مجھے ہے حکم ازاں، یہ والے ایسے ناولز تھے جو میں نے سلسلے وار پڑھے تھے اور مجھے بہت پسند آئے تھے۔ پیر کامل ایسا ناول تھا جو میں نے ایک ہی ساتھ پڑھا تھا، اور مطلب وہ کتابی شکل میں تھا۔ باقی تو یہ جتنے ڈائجسٹ فارم میں تھے ان کی ہر مہینے ایپیسوڈ آتی تھی، اور ان کے کئی سال لگے تھے ختم ہونے میں۔ تو خیر کیا ہوا کہ میرے بھائی آئے، کہتے کیا کر رہی ہو، میں کتاب دکھا دی، تو کہتے ہیں اوہ پڑھ رہی ہو، بڑی پڑھاکو ہو گئی ہو تم تو، یہ تو اب اس کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ پیر کامل تھی تو وہ تھوڑی اسلامک لگ رہی تھی، اس نے زیادہ غور نہیں کیا، اس کو لگا کوئی اسلامیات کی کتاب پڑھ رہی ہے اس طرح کا، حالانکہ وہ خود بھی پڑھے لیکن انہوں نے اتنا فوکس نہیں کیا، بس وہ اس نے یہی دیکھا کہ اچھا وہ پڑھ رہی ہے وہ۔ میں بھی تھوڑی حیران تھی کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں ناول پڑھ رہی ہوں لیکن اس نے زیادہ فوکس نہیں کیا، لیکن پھر میں ناول ہی پڑھتی رہی۔ تو وہ میرا پہلا ناول تھا، اور ایسے میں نے چھپ کر پڑھا تھا۔ آپ میں بھی کسی نہ کسی کی ایسی سٹوری ہوگی ناولز پڑھنے کی، بچپن میں بہنیں ایسے کرتی ہیں، آپ کو نہیں شروع میں پڑھنے دیتی۔ تو بس یہ ہے کہ میں نے پھر اب دیکھو میں نے اب اتنے زیادہ ناولز پڑھ لی ہیں، اتنے زیادہ پڑھ لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میری بہنوں نے بھی اتنے نہیں پڑھے ہوں گے جتنے میں نے پڑھے۔ ڈائجسٹ ناولز الگ پڑھے تھے میں نے، پھر آن لائن ناولز جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیے تب میں نے اتنے ناولز پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے اب چینلز پر اتنے زیادہ ناولز پڑھے، تو ان گنت ناولز میں پڑھ چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اب میں نے جو شارٹ ناولز، آپ لوگوں کو ہوگا کہ شارٹ ناولز تو میں دے ہی نہیں رہی، تو شارٹ ناولز میں بکس فار ایور پر سٹارٹ کروں گی، اور جب یہ تینوں ناولز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں تھوڑا ریلیکس ہو کر، ابھی تینوں ناولز کے ساتھ میں اپنے چینل پر تھم نیل پر کام کر رہی ہوں، ہر ناول کی ایسیوں پر کام کر رہی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میں اگر کوئی ناول سٹارٹ کروں اور پھر میں اس کو پراپر ٹائم نہ دے سکوں۔ اور اس کے علاوہ مالا ناول میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن میں اس کو پبلک نہیں کر سکتی کیونکہ نمرا احمد نے منع کر دیا ہے، تو اس کی کسی دن میں پلے لسٹ اپنے واٹس ایپ چینل پر شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگ واٹس ایپ چینل کیا کرتے ہیں فالو کر لو، اور میرے سارے اکاؤنٹس جتنے بھی آن لائن اکاؤنٹس ہیں آپ لوگوں کو ان کا لنکس مل جائیں گے میرے چینل کے اباؤٹ میں، ٹھیک ہے؟ میں نے آج ساری اپنی اپڈیٹ کی ہے چینل کی، کافی چیزیں جو مجھے کرنی تھیں وہ میں نے کی ہیں، شکر ہے، یہ میرے لیے ایک بوجھ تھا، میں کر نہیں پا رہی تھی، لیکن اب میں نے کیا ہے تو انشاءاللہ میں آگے بھی دیکھوں گی بہت ساری چیزیں کرنے والی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔